انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے اردو پوائنٹ، میں اسد اللہ خان وزیر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج وہ شخصیت موجود ہے جنہوں نے کراچی سے خیبر تک اور کراچی سے مکہ مکرمہ تک، جن میں یعنی 6000 کلومیٹر کراچی سے مکہ مکرمہ تک 117 دنوں میں طے کیا۔ یقیناً راستے میں تکلیفات بھی آئی، وہ آپ نے عبور کی، رکاوٹیں عبور کیے۔ آپ نے تاریخی کتابوں میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ فلاں بن فلاں نے پیدل سفر طے کر کے حج کا فریضہ سر انجام دیا ہے، لیکن آج میں کوئی آپ کو قصہ نہیں سنا رہا، کوئی تاریخی حوالہ نہیں دے رہا۔ آج میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ میرے ساتھ وہ عاشق رسول موجود ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے ان کے پاؤں سے خون تک نکلا ہے، خون بہا ہے، مگر یہ ہمت نہیں ہارے۔ یہ شخصیت، اس شخصیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح سے کیا ہے کہ پیدل آپ نے کراچی سے مکہ مکرمہ تک سفر طے کیا ہے۔ فخر پاکستان میرے ساتھ موجود ہے، یقیناً آپ نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں کھرلزادہ کثرت رائے صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا، اور میں پورے پاکستان کی طرف سے آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا فریضہ سر انجام دیا ہے اس قوم کے لیے۔ نہ صرف آپ نے کراچی سے مکہ مکرمہ تک، بلکہ آپ نے 20 ایسے سفر پیدل کیے ہیں، عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے ہیں، اور جو ریسنٹلی آپ کا جو سفر ہے غالباً فاٹا کے لیے تھا، جی جو قبائلی ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے آپ نے سفر طے کیا، اس پر بھی چونکہ میں خود بھی ایک قبائلی ہوں، آپ کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا، ممنون ہوں کہ آپ نے فاٹا کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، آپ نے خیبر سے اسلام آباد تک پیدل سفر طے کیا۔ سر سب سے پہلا جو سوال میں آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جب ہوتا ہے بچپن میں وہ انجینئر بننا چاہتا ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وہ اینکر پرسن بننا چاہتا ہے، مگر آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے ہے کہ نہیں مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے قوم کی آواز بننا ہے، مجھے پیس واکر بننا ہے؟ آخر یہ کیوں آپ کے ذہن میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ ہر بچے کی ایک وش ہوتی ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے، تو میری یہ بچپن سے ہی وش تھی کہ میں ایک ٹرو پاکستانی بنوں، اور اسی کو ہی لے کے چلتے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور پتہ نہیں یہ میرا سفر کب تک چلے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایک ٹرو پاکستانی، جو کہ ایک ایکچول پاکستانی کی تصویر ہے، اس کے طور پہ دنیا کو نظر آنا شروع ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے آج تک زندگی میں ایک قدم بھی بغیر مقصد کے نہیں چلا۔ جب بھی چلتا ہوں کسی کاز کے لیے چلتا ہوں اور کسی مقصد کے لیے چلتا ہوں، اور بچپن میں ہی ایک خواب دیکھا تھا کہ میرا گھر، میرا پاکستان ایک ایسا خوبصورت پاکستان ہو جس میں انصاف ہو، جس میں ایکول رائٹس ہوں، جس میں سب کو تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، جس میں ہیلتھ اور دیگر فیسلٹیز جو ہیں وہ سب کو برابر ملیں، لیکن ناانصافی اور بربریت کی فضا میں چونکہ آنکھ کھولی تو اسی کو ہی ڈیفینڈ کرتے کرتے، اسی کو اوپر ہی پروٹیسٹ کرتے کرتے میں واکر بن گیا۔ ناظرین، آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں، چونکہ آپ بچپن سے آپ سے میری بات ہو رہی تھی تو خدا داد صلاحیتوں کے مالک ہیں، بچپن سے آپ لکھتے بھی رہے ہیں، مگر ان تمام باتوں سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو آپ نے سفر طے کیا ہے کراچی سے مکہ مکرمہ تک، لیکن آپ کے لیے فخر کی بات ہے، بلکہ ہر ایک پاکستانی کے لیے فخر کی بات ہے کہ جب آپ مختلف عراق، ایران، جورڈن کراس کرتے ہوں گے اور آپ کی تھکاوٹ بے تحاشا ہوگی، بے انتہا تھکاوٹ ہوگی، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری، آپ جب مدینہ منورہ میں وہاں پر پہنچتے ہوں گے تو وہ کیا لمحات تھی، یقیناً آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے، مگر میری بھی ذاتی خواہش ہے اور ہر ایک پاکستانی آپ سے یہ جاننا چاہے گا کہ آخر
وہ سفر کیسا ارادہ بنا، کیسا سفر رہا، اور آپ کی احساسات کیا تھے اس وقت، کیسا ماحول تھا، کیا کیفیت طاری تھی آپ کے اوپر؟ ویسے تو زندگی ساری سفر میں ہی گزری، اور آج بھی محو سفر ہوں، لیکن یہ جو واق تھی میری کراچی سے مکہ مکرمہ، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت، سب سے حسین اور سب سے ایکسائٹڈ سفر تھا جو کہ مجھے آن فوٹ کرنا تھا کراچی سے مکہ مکرمہ کے لیے، چونکہ انسپریشن گھر سے ملتی ہیں۔ میری والدہ نے پوری لائف میں ایک بھی نماز قضا نہیں کی الحمدللہ، اب وہ دنیا میں نہیں رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تو بچپن سے ہی دین سے ایک لگاؤ تو مجھے رہا، لیکن میری زندگی میں ایسے لمحات آ جائیں گے اور میں فزیکلی پیدل چل کے کراچی سے مکہ مکرمہ جاؤں گا اور حج پرفارم کروں گا، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ واکس کا سلسلہ چل رہا تھا، 2007 میں نے پہلی واک کی خیبر سے کراچی، پھر مجھے لاہور سے اسلام آباد کے لیے ایک واک کرنا پڑی، پھر مجھے اسلام آباد سے چکوٹھی کے لیے ایک واک کرنا پڑی، پھر ڈی آئی خان سے سوات کے لیے واک کرنا پڑی۔ اس طرح مختلف واکس میری چل رہی تھیں اور مختلف ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے میں اپنی آواز بلند کر رہا تھا۔ تو ڈی آئی خان سے سوات جاتے ہوئے، یہ 2012 کی بات ہے، کہ مجھے لگا کہ اب شاید میری زندگی کا سفر ختم ہونے والا ہے، تو کیونکہ میرے اوپر مختلف مراحل میں اٹیکس ہوتے رہے ہیں، جی بالکل، تو مجھے لگا کہ اب وہ شاید وقت آ گیا کہ مجھے پوری امت مسلمہ کی عرضی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانا چاہیے اور وہاں جا کے فریاد کرنی چاہیے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے حالات بھی بہت خراب تھے اور پاکستان پورے کے حالات ہی بڑے عجیب و غریب رخ اختیار کر رہے تھے۔ آپ کے اوپر اٹیک ہوا، ٹھیک ہے، ڈی آئی خان سے سوات جاتے ہوئے، تب آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے جانا ہے؟ وش تو میری یہ بچپن سے تھی، اور میں بچپن میں ہی میں نے پڑھا تھا، لیکن عزم صمیم تب بنا جب آپ پر اوپر اٹیک ہوا؟ جی ہاں، میری والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج پرفارم کیا تھا، اور وہ بھی آن فٹ، تو اس وقت کے جو بھی ذرائع تھے، مطلب گھوڑے اور اونٹ اور کچھ سفر پیدل، تو میں نے بھی یہ ارادہ کیا تھا زندگی میں ایک ہی حج کروں گا، لیکن کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اسی راستے سے کروں گا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا وہ سفر نامہ ہمیں بتائیے گا کس طرح؟ یہ ایک میری تھی، اور اس کے لیے میں سوچتا رہتا تھا کہ مجھے کب موقع ملے گا، کیسے موقع ملے گا، تو یہ 2012 میں پھر میں نے اس کو ڈن کیا، کیونکہ اس وقت کے حالات جو تھے وہ یہ تقاضا کر رہے تھے کہ میں پوری امت مسلمہ کی عرضی لے کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جاؤں۔ تو اسی کے پیش نظر میں نے اس کو، چونکہ کچھ لیگل پرابلمس تھے، مختلف ملکوں سے مجھے گزر کے جانا تھا، تو ان سارے پرابلمس کو فیس کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجیکلی میں نے اس کو ایک واک کا نام دیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے نیت کی نماز پڑھنے کی اور مسجد جا رہے ہیں، تو گھر سے مسجد تک کا جو ایک ڈسٹنس ہے، اس میں اگر کوئی آپ اچھا عمل کرتے ہوئے چلے جائیں گے تو نماز پہ فرق نہیں پڑے گا۔ تو جب میں نے حج کا ارادہ کر لیا تو مجھے لگا کہ کراچی سے مکہ مکرمہ تک کا جو ڈسٹنس ہے، اس کو اگر کسی ڈھنگ سے پرفارم کرتے ہوئے چلا جاؤں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ کے چند نکات لیے، ان کو ایک ایجنڈے کا روپ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آخری خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ سارے کا سارا انسانیت کی فلاح کے لیے اور انسانیت کے حقوق کے لیے اور انصاف کے لیے اور ایکولیٹی کے لیے تھا۔ تو اسی کو میں نے واک فار گلوبل پیس کا نام دیا، اور پھر میں نے کراچی ٹو مکہ مکرمہ کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ 7 جون تھی اس واک کا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ اس واک کا، ایک ایک قدم مجھے بالکل حفظ ہوا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کیسے کیسے گزارا۔ 9 ماہ لگے مجھے اس کا لیگل پروسیس کمپلیٹ کرنے میں۔ اس کے بعد پھر میں نے، چونکہ یہاں پہ ایک بات ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ جب آپ کسی دل لگی کے ساتھ، جب آپ اپنے انر سے کسی چیز کا کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں، تو پھر اس کی ہر چیز میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز نئی آپ اس میں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ طے کر لیا کہ میں نے کرنا ہے، مجھے پرمیشنز ہو گئیں سارے ملکوں سے، تو پھر میں نے دیکھا کہ جو کربلا کا مارکا ہوا تھا، وہ دنیا میں سمجھتا ہوں امن کا سب سے بڑا مارکا تھا، اور
جب حضرت امام علی مقام نے مدینہ منورہ سے کربلا کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا تو وہ اس کی ایوریج بنتی تھی کوئی 54 پوائنٹ سم تھنگ. تو میرا یہ ٹوٹل جو میں نے میجرمنٹ لی ہوئی تھی وہ کوئی 6387 کلومیٹر بنتا تھا. تو اسی کے پیش نظر میں نے جب کیلکولیشن کی تو مجھے 117 پہ آ کے وہ لگا کہ یہ 117 دنوں میں اگر میں یہ سارا ڈسٹنس کور کرتا ہوں تو میری ایوریج وہی بنے گی جو آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا تک کے سفر کی پر ڈے ایوریج تھی. تو یہ 54 پوائنٹ سم تھنگ جو یہ میں نے کیا. 117 کی لاجک یہ تھی. دوسرا یہ کہ 28 رجب کو آپ نے مدینہ منورہ سے کربلا کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا تو وہ 28 رجب کی نسبت سے 7 جون بنتا تھا جو کہ مجھے 7 جون کی ڈیٹ رکھنا پڑی. تو 7 جون کو یعنی 28 رجب کو میں نے اپنے اس واک کا آغاز کیا. پھر آپ کراچی سے چل پڑے؟ کراچی سے میں چل پڑا 7 جون کو. اور کس طرح سے میں اس سفر کو اپنے لفظوں میں سمیٹوں کیونکہ اس کا ہر قدم ایک میرے لیے نیا مشاہدہ تھا اور میری ایکسائٹمنٹ میں اضافہ کر رہا تھا. تو 1301 کلومیٹر پاکستان کا ڈسٹنس بنتا تھا جو کہ بلوچستان کراچی سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے تافتان بارڈر تک وہ مجھے طے کرنا تھا 23 ڈیز میں. لیکن ہوا یہ کہ کچھ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے مجھے بلوچستان کے اندر 49 ڈیز لگ گئے. 49 ڈیز کا جو ڈسٹنس تھا یعنی جو 26 ڈیز میرے ویسٹ ہو گئے ایک طرح سے وہ بھی اسی کا حصہ تھے. اب 54 کی بجائے میری ایوریج جو تھی وہ 75 پوائنٹ سم تھنگ پہ چلی گئی جب میں ایران میں انٹر ہوا. پھر ایران کو کراس کرتے ہوئے عراق میں انٹر ہوا. تو ایران اور عراق میں بینگ مسلم مجھے نہیں پتا تھا کہ دوبارہ کبھی موقع ملے نہ ملے تو میں نے سوچا زیارات بھی کرتا جاؤں. تو پھر وہ میں نے ساری زیارات بھی کی الحمدللہ اور عراق کی بھی ساری زیارات کی. کربلا بھی گئے ہوں گے آپ؟ کربلا بھی گیا, نجف بھی گیا. اور وہ ساری زیارات کے بعد جب میں عراق سے ہوتے ہوئے اردن میں انٹر ہوا تو مجھے 81 پوائنٹ سم تھنگ چاہیے تھا پر ڈے. اور یہ ایک ٹف ٹارگٹ تھا جو کہ بہت سارے لوگ اس پہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناممکن ہو گیا ہے. لیکن جب ارادے مصمم ہوں اور بلاوا مدینے سے ہو اور مکے والا آپ کو انوائٹ کر رہا ہو تو پھر کس طرح تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 81 پوائنٹ سم تھنگ یا 100 کلومیٹر بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. پھر بندہ چلا ہی جاتا ہے. جو عشق ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر اس کے لیے تو بس کبھی انشاءاللہ آپ میری بک میں پڑھیں گے میں لفظ بائی لفظ اور قدم بہ قدم لکھوں گا اس کو کہ میں کیا کیا مجھے پروسیس کرنا پڑا. مختصراً مجھے بتائیے گا ان تینوں ممالک عراق, ایران, اردن جب آپ گئے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا آپ کو کسی نے آپ کو؟ دیکھیں اسد صاحب روڈ کے اوپر چلنا خود ایک مشکل ہوتا ہے. میرا 70% ڈسٹنس جو تھا وہ ڈیزرٹ میں تھا اور ڈیزرٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ریفلیکشن ہو رہی ہوتی ہے ہیٹ کی. اور ڈیزرٹ کا مطلب ہوتا ہے سڑی زمین جہاں پہ پانی نہیں ہوتا, بنجر زمین ہوتی ہے جہاں پہ کوئی چرند پرند کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. سینکڑوں کلومیٹر کے لمبے لمبے ڈیزرٹ پڑے مجھے راستے میں. چونکہ میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں, کچھ ناظرین میرے سے سوال ہمیشہ کرتے ہیں لوگ کہ جی آپ اکیلے تھے تو کس طرح. میں اکیلا ہی چلتا ہوں لیکن میرے ساتھ پورا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے کیونکہ میں جب بھی کوئی واک سٹارٹ کرتا ہوں تو اس کو باقاعدہ آرگنائز کرتا ہوں. اس لیے میرے ساتھ کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں, میرا ساز سامان ہوتا ہے, میرے کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں, میرا سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہوتا ہے, میڈیکل کا ارینجمنٹ ہوتا ہے, کھانے پینے کا ساتھ کہیں سٹے کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں میں اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں. تو وہ ارینجمنٹ ہونے کے باوجود بھی روڈ کے اوپر چلنا ایک خود رسک ہوتا ہے اور ایک مشکل کام ہے. پھر اگر آپ کو ایوری ڈے 81 کلومیٹر چلنا ہو یعنی 24 گھنٹے کے اندر آپ نے 81 کلومیٹر سفر بھی کرنا ہے اور پھر آپ نے آرام بھی کرنا ہے, نمازیں بھی پڑھنی ہیں, پھر کھانا بھی ہے, سونا بھی ہے, تو آپ کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ پھر آگے کس طرح گئے جب مدینہ منورہ آپ داخل ہو رہے تھے؟ وہ تھوڑا سا ہمیں مختصراً اپنے احساسات کیفیات بتائیے گا ذرا.
بہت ساری چیزیں میں دانستہ طور پہ شیئر نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں ضعیف الاعتقادی بہت زیادہ ہے، تو لوگ اس کو اپنے اپنے انداز میں ڈھال لیتے ہیں۔ لیکن یہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ مدینہ شریف میں شاید وہ میں کیفیت تو ایگزیکٹ نہیں بتا پاؤں گا، بالکل ہی بتا سکتے، لیکن کہ وہ ایک خوشی کی لہر، میں اتنا ضرور عرض کر دوں کہ میرا مدینہ شریف پہنچنے سے ایک دن پہلے جو میں رات کو پہنچا، وہ ملیلی ایک جگہ ہے، وہاں سے جو مسجد نبوی ہے وہاں کا ڈسٹنس بنتا ہے 76 کلومیٹر، 76 کلومیٹر سوری۔ تو وہاں میں ملیلی سے میں صبح نکلا، تو نماز کے بعد میں اپنی واک کا نارملی آغاز کرتا تھا، تو وہ میں واک کا آغاز کیا تو کچھ ہی دور ابھی میں چلا تھا تو ایک ڈبل کیبن گاڑی آتی ہے، اور وہ ایک لفافہ شاپر مجھے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ہم آپ کے لیے ناشتہ لے کے آئے ہیں، ہم مدینہ سے آ رہے ہیں۔ تو وہ میں دیکھتا ہوں اس میں کھجوریں تھیں اور دودھ تھا اور پانی کی بوتل تھی۔ تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ ناشتہ مجھے بھجوایا گیا تھا مدینہ سے، کیونکہ میں مدینہ جا رہا تھا۔ تو ناشتہ میں نے کیا اور پھر رخت سفر باندھا اور چلتا رہا۔ تقریباً 4 بجے کے قریب میں مدینہ شریف سے کوئی 20 کلومیٹر پہلے خیبر روڈ پہ ایک چیک پوسٹ آتی ہے پولیس کی، ہر ان کے بڑے سٹی کے باہر ایک چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے پولیس کی، تو وہ چیک پوسٹ میں پہنچتا ہوں کوئی 4-5 بجے کے قریب، تو خلاف توقع وہاں پہ مجھے نفری بہت زیادہ نظر آتی ہے پولیس کی۔ اچھا، تو اس وقت میرے ساتھ کوئی 50-60 گاڑیاں تھیں، آپ قافلے میں چل رہے تھے، لوگ شامل ہو رہے تھے، لوگ بڑی بڑی دور سے آ کے مجھے جوائن کرتے تھے، لوگ راستے میں کیمپ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، کئی دن انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی ہم ہاتھ ملا سکیں یا اس کے ساتھ تصویر بنا سکیں۔ تو سعودیہ کے اندر تو اتنا جمع غفیر ہر وقت میرے ساتھ تھا کہ سم ٹائم روڈز بلاک ہو جاتی تھیں اور پولیس والوں کو اعلان کر کے روڈ کھلوانا پڑتی تھیں۔ تو میں نے سوچا کہ شاید یہ اتنی زیادہ گاڑیاں ہیں میرے ساتھ، اتنے زیادہ لوگ ہیں، تو اس لیے انہوں نے ناکہ لگایا ہوا ہے۔ خیر جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کے ایک آفیسر نے مجھے ریسیو کیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کے یہاں تھوڑی دیر سٹے ہوگا، آپ کے غسل کا انتظام کیا گیا ہے، آپ یہاں پہ اپنے کپڑے چینج کریں گے، ناشتہ کریں گے، چائے وائے پئیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ یہاں سے سیدھا گورنر ہاؤس جا رہے ہیں، آپ کو گورنر صاحب نے انوائٹ کیا۔ تو میں نے معمول کے مطابق نماز پڑھی وہاں پہ عصر کی اور غسل کیا، چائے وائے پی، اس کے بعد انہوں نے اپنے بیجز وغیرہ مجھے لگا دیے، پولیس کی 2 گاڑیاں اور مجھے ساتھ دے دیں اسکواڈ میں، اور وہاں سے ہم مدینہ شریف کی طرف چل پڑے۔ جیسے جیسے میں قدم بقدم آگے بڑھتا جا رہا تھا، لوگ جوائن کرتے جا رہے تھے۔ جو ایک جگہ آتی ہے کوئی مدینہ شریف سے 10 کلومیٹر پہلے، اس کو فلور مل کہتے ہیں۔ جب میں فلور مل پہ پہنچتا ہوں تو وہاں شام کے 7 بج چکے تھے، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تو کافی زیادہ اس وقت لوگ رش تھا، اور کئی لوگ گاڑیوں میں آگے چل رہے تھے، کئی پیچھے چل رہے تھے، کوئی 50-100 کے قریب لوگ پیدل بھی میرے ساتھ چل رہے تھے۔ تو ایک عربی بچہ جس کی ایج ہوگی کوئی 16-17 سال، وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے نماز پڑھوں۔ تو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ نارملی ہوتا یہی تھا کہ جہاں پہ نماز کا ٹائم ہوتا تھا وہ وہیں پہ ہی ہم سائڈ پہ مصلے لگاتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو الحمدللہ میں نے یہ جو کراچی سے مکہ مکرمہ 117 دن تھے، ان میں 80% باوضو یہ واک کی، اور اللہ کمی بیشی معاف فرمائے 80% تقریباً۔ تو وہاں پہ وہ سائڈ پہ ہی اس نے خود ہی کپڑا بچھایا لڑکے نے، اور خود ہی امامت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہاں یہ نارملی ہوتا ہے کہ کوئی بھی امامت کروا لیتا ہے۔ اب میرے ساتھ 2-4 لوگ اور بھی کھڑے ہو گئے۔ رائٹ سائڈ پہ کھائی ٹائپ جگہ ہے اور لیفٹ سائڈ پہ روڈ تھی، ڈبل روڈ ہے وہ۔ جب سلام پھیرا تو میں دیکھتا ہوں کہ دونوں روڈ بلاک ہیں اور سارے لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں، روڈ بلاک ہے۔ اس طرح کی نماز بھی شاید زندگی میں کبھی نہ دیکھی ہو۔ اور وہاں سے پھر ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو تھوڑا سا ہی آگے جاتے ہیں تو وہاں ایک درہ ٹائپ بنتا ہے، ایسے پہاڑ ہیں اور درمیان سے سڑک گزر رہی ہے، چھوٹے پہاڑ ہیں لیکن ایسے بنا ہوا ہے وہ۔ تو آپ یہاں سے جا رہے ہیں، پھر آپ نے آگے اترنا ہوتا ہے۔ تو جمعرات تھی وہ،
اور 14ویں کی شاید رات تھی، 14ویں کا چاند پوری اور آپ آفتاب کے پہنچنے والے ساتھ تھے وہ ابھر رہا تھا، اور نیچے سے مدینہ شہر کی روشنیاں اوپر کو جا رہی تھیں ریفلیکٹ ہو کے، اور وہ درے سے جو ایک ویو مجھے نظر آ رہا تھا وہ اتنا پرکیف اور اتنا بیوٹیفل وہ منظر تھا کہ میں لوگوں کو بلا بلا کے کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایسی خوبصورت رات بھی کبھی کسی نے دیکھی ہوگی۔ وہ درہ میں کراس کرتا ہوں تو آگے کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے جوائن کر لیا، پھر تھوڑا اور آگے جاتا ہوں تو وہاں کوئی اور لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی جوائن کر لیا۔ اس طرح کرتے کرتے ایک جگہ میں پہنچتا ہوں تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ یہاں سے حرم کی حد شروع ہوتی ہے، تو وہاں میں بے ساختہ اپنے جوتے اتار دیتا ہوں اور ننگے پاؤں ہو جاتا ہوں، لیکن چونکہ پہنچنا تھا مجھے اور سپیڈ میری نارملی عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، جوش سے جذبے سے چل رہا تھا، اور صرف اس وقت تو مجھے صرف مدینہ ہی نظر آ رہا تھا۔ سوری، ایک چیز یہاں پہ میں واضح کرتا چلوں کہ جب نماز کے بعد میں فری ہوا تو میں نے ایک دم سے غیر ارادی طور پہ ہی میں نے اناؤنس کر دیا کہ میں گورنر ہاؤس نہیں جا رہا، میں تو سیدھا حرم شریف جا رہا ہوں۔ تو وہ سیکیورٹی والوں نے پھر اپنی وہ ان کے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ کوآرڈینیٹ کیا، کچھ دیر کے بعد مجھے پرمیشن ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ حرم شریف چلے جائیں۔ تو اب میں چونکہ حرم شریف سیدھا جا رہا تھا تو بڑی ایکسائٹڈ تھا میں، بڑی عجیب کیفیت تھی میری، اور بس مجھے گنبد خضرا نظر آ رہا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو میں ایک دھن میں چلتا جا رہا ہوں۔ آگے ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ مسجد قبلہ تین آتی ہے، وہاں پہ عشاء کی نماز کے بعد کافی سارے لوگ جمع ہوئے تھے، وہ بھی مجھے جوائن کر لیتے ہیں۔ اس طرح میں پیچھے دیکھتا ہوں تو کچھ 400-500 گاڑیوں کا قافلہ بن چکا ہوا تھا، اور کچھ 200-300 کے قریب لوگ جو تھے وہ کچھ پیدل، اور کچھ بچے کچھ 100 کے قریب، جس میں عربی بچے بھی، پاکستانی لوگوں کے بچے بھی، مختلف ملکوں کے بچے بھی، وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ ہم وہاں سے مدینہ مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب صرف دو آوازیں آ رہی تھیں، ایک وہ جو بچے تھے وہ اونچی آواز میں یہ نعرے لگا رہے تھے، پاکستان کوئز، پاکستان زندہ باد، پاکستان کوئز، پاکستان زندہ باد، اور دوسری آواز آ رہی تھی پولیس والوں کی گاڑیوں کی کہ وہ سپیکروں میں اعلان کر کر کے روڈ کھلوا رہے تھے۔ تو اس طرح کرتے کرتے کوئی رات 11 بجے کے قریب میں مسجد نبوی کے قریب پہنچتا ہوں۔ ایک جگہ ٹرن آتا ہے تو وہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ یہاں سے مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں۔ تو جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو میں نے ایک دم میری نظر جب مسجد نبوی کے میناروں پہ پڑی تو پھر وہ جس طرح ظہوری صاحب نے فرمایا تھا کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے تو وہ ایک عجیب کیفیت تھی۔ میں نے دعا کی اور وہاں سے پھر باب اسلام جو مسجد نبوی کا بیر والا باب اسلام ہے، 5 نمبر گیٹ بھی غالباً اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ میں پہنچا تو رات کے کوئی 11 کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن اتنی زیادہ پبلک تھی، اتنا زیادہ رش تھا کہ وہاں پہ پولیس والوں نے ایک ہاتھوں کی چین بنائی ہوئی تھی اور مجھے اس کے اندر وہ رکھا ہوا تھا، اور میں بیر والے باب اسلام سے لے کے حرم پاک کا جو باب اسلام ہے اندر والا، جہاں سے حرم پاک کا وہ شروع ہوتا ہے برآمدہ سا، تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا، مطلب اتنا زیادہ رش تھا۔ اور جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو چونکہ بالکل پبلک کی وجہ سے وہ پیک ہو جاتی ہے جگہ، تو پولیس والوں نے ایک جیپ منگائی اور وہاں پہ مجھے اندر اسی جگہ پہ، تو وہاں مجھے جیپ میں بٹھایا اور لے کے ایک سائڈ پہ جا کے چھپا دیا، اور ادھر اعلان کر دیا کہ وہ سلام کر کے تو چلا گیا ہے، تاکہ لوگ ہٹ جائیں اور یہ سلام کر سکیں، جگہ مل جائے۔ تو 1 گھنٹہ مجھے ایک سائڈ پہ رکھا گیا اور ادھر اعلان کرتے رہے کہ وہ چلا گیا ہے، چلا گیا ہے۔ تقریباً 1 بجے 1:30 بجے کے قریب دوبارہ مجھے وہ لے کے وہاں پہ آئے، تو پھر بھی پبلک بہت زیادہ تعداد میں تھی، ریاض الجنہ میں لے گئے، وہاں میں نے نماز عشاء ادا کی اور طواف کے لیے، زیارت کے لیے نفل ادا کیے، اور ابھی میں ریاض الجنہ سے نکل کے چند قدم ہی چلا ہوں تو ایک دم فلک شگاف اللہ اکبر کے نعرے گونجے اور آواز آئی کہ در رحمت کھل گیا۔ بس اس کے بعد پھر مجھے کچھ ہوش نہیں ہے، مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھے آگے کر دیا اور بس میرے پیچھے آ کے ایک مولانا صاحب متوا اس کو بولتے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح میں سلام پڑھتا ہوں آپ اس طرح سلام پڑھیں۔
تو اس طرح سے میں نے اسلام پڑھا. اس کے بعد میں نے کیا مانگا, کس طرح مانگا, یہ وہ مجھے بیان نہیں کر- ٹھیک ہے. میں بیان نہیں کر سکتا. یقیناً ایک بڑی میلی بھی جذباتی کیفیت ہو جائے جس طرح آپ بتا رہے ہیں. سر پھر آپ 10 کلومیٹر تقریباً غالباً مدینہ سے کتنے سفر ہے مکہ؟ مدینہ سے مکہ مکرمہ کا میرا 10 دن کا سفر. 10 دن, ہاں سوری 10 دن کا. 10 دن کا سفر, پھر آپ نے پیدل سفر طے کیا؟ جی ہاں, اگلا دن جمعے کا تھا. وہ میں چونکہ رات کو جب 2-3 بجے 3-1 بجے کے قریب اپنی رہائش گاہ پہ پہنچا تو مجھے وہاں پہنچ کے احساس ہوا کہ میرے پاؤں تو بالکل فارغ ہو چکے ہیں, اور جس طرح آپ نے محاورتاً سنا ہوگا کہ پاؤں میں کنکر پھنس جاتے ہیں, تو اس طرح سے وہ میرے پاؤں کے اندر باقاعدہ جو کنکر تھے وہ پھنسے ہوئے تھے, ان کو نکالا گیا. پھر وہ زخم ہو چکے تھے, تو پاؤں بری طرح سوج چکے تھے, اور وہ ٹریٹمنٹ چلتا رہا صبح تک. پھر اگلا دن میں نے ریسٹ کا گزارا وہیں پہ, اور اس سے اگلے دن پھر میں سیٹرڈے کو مکہ مکرمہ کے لیے, کیونکہ میرا روٹ وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹ تھا, تو میں وہاں سے بدر والے روٹ سے مجھے جانا تھا. تو میقات علی پہ جا کے میں نے احرام باندھا. وہاں سے پھر چونکہ آپ کو جوگر اتار دینے ہوتے ہیں, آپ احرام کی حالت میں ہو جاتے ہیں, تو احرام کی حالت میں جب میں چپل پہن کے باہر نکلا تو تب مجھے احساس ہوا کہ میرے تو پاؤں سے باقاعدہ وہ خون کی لکیریں نکل رہی ہیں, اور وہ پیچھے لوگ موبائلوں سے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ تو فخر کی بات ہے. اور دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ پھر امام کعبہ عبد الرحمن سدیس صاحب نے بھی آپ کو بلایا, آپ ان سے ملیں. امام کعبہ سے باقاعدہ آپ کو بلایا گیا, ایوارڈ میں خیال پیش کیا گیا ان کی طرف سے. جی مجھے ایوارڈ بھی پیش کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی حکومت کی طرف سے آپ کو فائنینشیل سپورٹ بھی, لیکن آپ نے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ آپ حج کے فریضے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کوئی فائنینشیل چیز مجھے نہیں چاہیے, لیکن آپ کو باقاعدہ ایوارڈوں سے نوازا گیا ہے. سر مختصر سوالات کروں گا کچھ. آپ جو پیشوا کرتے ہیں مقصد کیا ہے؟ کوئی پیشوا کرتے کوئی ایکشن حکومت لیتی ہے یا؟ جی بالکل ایکشن ہوتا ہے, ہر عمل کا ایک رد عمل آتا ہے. میں نے 2012 میں خیبر پختونخوا کے لیے ایک واک کی جو کہ ڈی اے خان سے سوات کے لیے تھی, اور اس پرپس کے اوپر کی کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ ایک دنیا کو یہ دکھایا جا رہا تھا کہ شاید خیبر پختونخوا میں جانے والا کوئی واپس ہی نہیں آ سکتا, اور خیبر پختونخوا کے لوگ مسلسل ایک وار زون میں رہنے کی وجہ سے, دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے مسلسل ڈپریس ہو رہے تھے, اور ان کے اندر ایک چڑچڑا پانا آ رہا تھا. وہاں پہ سرمایہ کاری کا عمل بالکل ختم ہو چکا تھا, وہاں کا ٹورزم بالکل ختم ہو چکا تھا, لوگ ہوٹل بیچنے پہ لگائے ہوئے تھے, اور برے حالات تھے. لیکن میں نے یہ انیشیٹو لیا الحمدللہ, اور میری اس واک کے بعد کا آپ ٹورزم اٹھا کے دیکھیں, وہاں پہ سرمایہ کاری کا عمل دیکھیں, اور وہاں کے لوگوں کے مزاج دیکھیں تو یکساں آپ کو مختلف نظر آئیں گے. یہ امپیکٹ ہوتا ہے. اس پہ مجھے وہاں کے ایک سیمنٹ فیکٹری والوں نے کوئی ایوارڈ بھی دیا تھا. تو یہ امپیکٹ آتا ہے, اس کا امپیکٹ آتا ہے. بالکل نوٹس لکھتے ہیں. آپ نے فاٹا کے اوپر بھی بات کی, کافی میڈیا پہ آج کل فاٹا کے ایشو چل بھی رہا ہے, اور آپ کو میں پھر بھی آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ جو قبائلی کے لیے آپ نے آواز اٹھائی, خیبر سے اسلام آباد تک اپنے واک کی, کافی لوگوں آپ کے ساتھ جوائن بھی کیا لوگوں نے آپ کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ کثرت صاحب کو دیکھا جائے ان کے جو کارنامے ہیں, ان کو ایوارڈ مل ہیں, لیکن حکومت پاکستان جو ہمیشہ سے ان کا یہ دستور رہا ہے, یہ رواج رہا ہے کہ جو پاکستان کے لیے کچھ کرتا ہے ان کو کچھ دیا نہیں جاتا, نہ حکومت کی طرف سے ان کو سپورٹ ملتی ہے. تو کثرت صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اتنے مشہور آپ فیمس واکر ہے پورے دنیا کے, آپ نے کراچی سے خیبر تک کئی 20 ایسے سفر کیے ہیں, مگر نہ حکومت سے فائنینشلی سپورٹ ملی. 6 ورلڈ ریکارڈ آپ کے پاس ہیں, جس کے لیے 28 لاکھ غالباً رقم چاہیے تھی کہ وہ جو ہے کیا نام ہے گینس والے وہ آنا چاہتے تھے, لیکن ان کے پاس پیسے اتنے نہیں تھے کہ وہ آ سکتے ہیں یہاں پہ. ان کے 8 لاکھ میں خیال میں پر میں ان کا چونکہ ان کے وہ ان کا جو خرچہ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہوں, تو اس لیے وہ آئے نہیں. اس لیے وہ ظاہر ہے وہ بغیر پیسوں کے نہیں آتے. اور افسوس کا مقام ہے کہ اگر وہ آ جاتے تو آج بھی ان کے پاس 6 ورلڈ ریکارڈ موجود ہے, لیکن حکومت پاکستان نے ہمیشہ کی طرح, یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا, بے شمار ایسے پاکستانی ہیں کہ جنہوں نے اس قوم کے لیے کچھ کیا, اس ملک پاکستان کا نام سر فخر سے بلند و بالا کیا ہے, مگر ان کو بدلے میں کچھ نہیں ملا. افسوس, مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا. تو صاحب
آپ بھی اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ حکومت سے مایوس ہوں گے آپ، لازمی بات ہے، دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آتی کیونکہ سعودیہ حکومت نے آپ کو جو دیا ہے، باقی حکومتوں نے ہمارے جو آپ کو ارباب سپورٹ کیا، اختیار کی پالیسیز کیا ہیں یا ان کی پرائرٹیز کیا ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی۔ میرا مقصد کبھی ریکارڈ میکنگ نہیں رہا، میں تو کاز کو کاز کے طور پہ لے کے چلتا ہوں، اور انشاءاللہ میں جب تک میری سانس میں سانس باقی ہے میں چلتا رہوں گا۔ مجھے الحمدللہ 442 بلکہ آپ 43 ہو چکے ہیں، 443 ایوارڈ میں لے چکا ہوں، نیشنلی انٹرنیشنلی بہت ساری میں نے واکس کی۔ میں دنیا میں ایک بندہ ہوں 442 واہ، جس نے 16,000 کلومیٹر انسانیت کے لیے سفر کیا آن فٹ، اور میں دنیا میں واحد بندہ ہوں کہ جو سب سے تیز چلنے کا اعزاز رکھتا ہوں۔ میں دنیا میں واحد بندہ ہوں کہ جو ایک وقت میں سب سے زیادہ چلنے کا اعزاز رکھتا ہوں۔ میں دنیا میں واحد بندہ ہوں کہ جو اسپیسیفک واکس کے حوالے سے جانا جاتا ہوں، اور میں فخر ہے ہمیں آپ پہ سر، سرسز دیتا ہوں اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اور میں دنیا میں واحد بندہ ہوں کہ پاکستان کے فلیگ کے ساتھ چلتا ہوں جس ملک میں بھی۔ ابھی لاسٹ ایئر میری واک تھی جدہ سے ریاض سعودی عرب میں 2015 میں، تو اس میں میں پاکستان کے فلیگ کے ساتھ 1100 کلومیٹر سعودی سرزمین پہ سفر کر کے آیا۔ بالکل آپ کے پاس بے شمار، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہاں پہ پرائرٹیز کچھ اور ہیں، اس لیے یہاں پہ کوئی نہیں جانتا مجھے اور نہ مجھے کوئی کنسیڈر کرتا ہے۔ لیکن پاکستانی قوم جو ہے، پاکستانی قوم مجھ سے محبت کرتی ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں ہم۔ میں پاکستانی قوم کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جن کے دیے ہوئے حوصلے کی وجہ سے میں آج بھی الحمدللہ یہ خیبر سے اسلام آباد کی واک کمپلیٹ کر کے آیا ہوں، اور انشاءاللہ میں چلتا رہوں گا۔ میرا چلنا ہی میرا چلن ہے، بلند کرتے رہیں گے، اور یہ میرا ملک ہے، میرا گھر ہے، اور اس کے مسائل کو میں ہائی لائٹ کرتا رہوں گا۔ میرا ایجنڈا تکمیل پاکستان ہے، ٹھیک ہے، اور تکمیل پاکستان تبھی ممکن ہوگی جب فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام ہوگا، جب ایف آر کا پاکستان میں باقاعدہ انضمام ہوگا، اور جب پاکستان کے اندر کوئی نو گو ایریا نہیں ہوگا، سب کے لیے انصاف ہوگا، جب کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہوگا، تب تکمیل پاکستان ہوگی سر، اور انشاءاللہ میں یہ آواز اٹھاتا رہوں گا۔ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور ناظرین، دیکھا جائے قصر صاحب نے نہ صرف میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ خدا داد صلاحیتوں کے مالک ہیں یہ، ان کا ڈرامہ بھی پی ٹی وی سپورٹ پہ چل چکا ہے، نیلا آسمان آپ کا ڈرامہ یہ بھی پی ٹی وی سپورٹ 2004 میں چل چکا ہے، اور ناظرین کافی انہوں نے ایوارڈ بھی حاصل کیے ہیں۔ لیکن حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان جیسے لوگوں کو سپورٹ کریں فائنینشلی بھی اور دوسری بھی، اور اس طرح کے ہم مزید پروگرام آپ کے لے کے آئیں گے۔ سر آپ کا ایک بار پھر شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے کام آپ مزید کرتے رہیں گے اور پاکستان کا نام سر فخر سے بلند کرتے رہیں گے۔ ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اسد اللہ خان وزیر کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔